گنڈاپور صاحب تشریف لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس دفعہ جو میری زمینوں کے اوپر گندم کی فصل ہوئی تھی وہ میں نے طالبان کو بھتہ دے کے اٹھائی ہے، ادروائز وہ مجھے اٹھانے نہیں دے رہے تھے، یہ بتانے کے لیے جاتے وہ چیف منسٹر صاحب جن کے ذمہ ہے کہ وہ 2.5 سے 3 کروڑ کی جو آبادی ہے کے پی کے کی اس کو سیکیورٹی فراہم کریں، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جا کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گندم کی فصل اٹھائی ہے اور طالبان کو بھتہ دیا مقامی ٹی ٹی پی کو۔ آگے چلتے ہیں، فورم ہے، مطلب کہ وہ ایکنک کا فورم ہے، میرا خیال صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب رہنمائی کریں گے ہماری، اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جو آفیشلی ہوتے ہیں، جیسے کہ عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ہیں نا جی اس وقت حکومت میں ہیں، تو حکومت کے اندر شامل لوگوں کے لیے آفیشلی انٹریکٹ کرنے کے لیے فورم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ گنڈاپور صاحب نے آج تک آفیشلی انٹریکٹ نہیں کیا، وہ جلسے کی زبان بولتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں، وہ گالی بکتے ہیں، اور سب سے زیادہ گالیاں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بکی ہیں، ٹھیک ہے، یا مریم نواز شریف صاحبہ کو بکی ہیں۔ چلیں بلاول تو پھر بھی ہے، مریم تو بیٹی ہے نا، اور بیٹیوں کی گالی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ کوئی بھی کلچر یا سیولائزیشن ہو اس کے اندر کتنی مائنڈ کی جاتی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی تو بولتے ہوئے خیال نہیں کرتی۔ نہیں، ان کا وہ لیول تو نہ آپ کریں، انہوں نے کیا بولا، مطلب کیا ایسی قابل اعتماد بات ہے؟ وہ کہتی ہیں اگر میں ٹک ٹاک بناتی ہوں تو آپ بھی ٹک ٹاکر ہیں، آپ کا حلیہ ٹک ٹاکرز جیسا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ تمہارا مال، سر ان کو کہا جائے تو وہ مائنڈ کر جائیں۔ اب ریپیٹ نہیں، آپ ایسی بات کریں نا کہ جس کو میں ریپیٹ بھی کر سکوں۔ آپ نے ریپیٹ کر دیا نا، میں گنڈاپور کی کوئی بات ریپیٹ نہیں کر سکتا آن ایئر، جو وہ بکواس جو وہ گفتگو فرماتے، ٹھیک ہے نا، میں معذرت چاہتا ہوں اس بات کے لیے۔ اس لیے یہ جو ہجان برپا کیا ہوا ہے نا ایک گروپ نے، اس گروپ کے ہاتھ میں ہے بلیک میلنگ انسٹرومنٹ، جس کو ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کہتے ہیں، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو چاہیے فیم چاہیے، ایکسیپٹیبلٹی چاہیے، اپروچ چاہیے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے سیٹ اپ قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ بات وہ اعتراف کر چکے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر، اور وہ اس کے ذریعے بلی کرتے ہیں۔ کل انہوں نے بڑے فخر سے پورے میڈیا کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے جسٹس مشیر عالم صاحب کو بلی کیا ہے، اینڈ ہی ہیز ریفیوزڈ، کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے باعث دیانت دیا۔ میں نے دیکھا تقریباً تمام میڈیا نے یہ غلط اور جھوٹی خبر چلائی، میں نے وہ لیٹر حرف بحرف پڑھا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں 15 ایکڑ کے اوپر ایک کمپلیکس بنا رہا ہوں معذور لوگوں کی مکمل بحالی کا، اور وہ میری کمٹمنٹ ایسی ہے کہ اگر میں نے کوئی اور کمٹمنٹ پکڑ لی تو میرا منصوبہ رہ جائے گا، تو میں اس مصروفیت کے باعث ادھر نہیں آنا چاہ رہا۔ لیکن آپ گرپ دیکھیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے پورے میڈیا سے چلوایا کہ وہ سوشل میڈیا کی بولنگ کے باعث جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ آنے سے انکاری ہو گئے۔ تو اگر ایک گروہ کے ہاتھوں، ایک مافیا کے ہاتھ کے اندر آپ اتنا بڑا کمیونیکیشن کا انسٹرومنٹ دے دیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرے گا۔ میں نے آپ کو مثالوں سے واضح کیا۔ جی صحیح۔ انور صاحب، ساری گفتگو رضی صاحب کی آپ نے سنی، اس کے بعد میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے قومی حکومت بن سکتی ہے؟ دیکھیں سارش، یہ حکومت کے پاس بہت زیادہ ٹولز ہوتے ہیں۔ کس نے حکومت کو کس نے روکا ہے، کس نے ہاتھ پکڑا ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے لیے قوانین نہ لے کے آئیں؟ آپ ڈیجیٹل رائٹس جو اتھارٹی لے کر آ رہے ہیں اس پر ہم نے کہا کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کیجئے، برین اسٹارمنگ کیجئے، آئین اور قانون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیجئے، اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنے کے بعد یہ قانون لے آئیے۔ دیکھیے کسی ایک سیاسی جماعت نے، آج ہم 4 برس 5 برس ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، تو کیا دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے حق اور سچ کی بات کو، اپنے بیانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے روک رکھا ہے؟ کسی نے نہیں روک رکھا۔ ہاں، یہ جو بات کی جاتی ہے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خود سے ہی یہ سینسرشپ کی ایک اتنی بڑی قسم ہے، اتنی خوفناک اس کی شکل ہے کہ آپ سرش کو ٹویٹ کر کے دیکھیے، آپ کے نظریاتی لوگ جو ہوں گے، آپ سے اختلاف رکھتے ہوں گے، وہ پورے آپ کی بولنگ کریں گے، آپ کے ایسے ٹرینڈ بنائیں گے کہ میرے تو کوشچن پہ میری بولنگ ہوتی ہے۔
देखिए वही कह रहा हूं ना, आप देखें ना, आपकी फैमिली है, आप हैं, जब आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अजीजों का वालदैन हैं, जब वो देखेंगे सोशल मीडिया पर सहरिश की बुलिंग हो रही है तो वो आपको मना करेंगे कि आपने आइंदा ऐसा क्या कोई भी ट्वीट नहीं करना, तो आप कोई ट्वीट नहीं करेंगे। ये है सेंसरशिप की एक खौफनाक शक्ल जो इस माशरे में परवान चढ़ती जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है। ये बुलिंग नहीं हुई, इनकी ट्रोलिंग हुई है, इनकी ट्रोलिंग हुई है शहर की। जिसकी आपकी ट्रोलिंग हुई है, बुलिंग नहीं हुई। ट्रोलिंग बुलिंग देखिए ना, ये तो हमारे माशरे में है। इस माशरे के बिगाड़ को जो बूहाली का शिकार होता जा रहा है, हमने रोकना है, हम इसके जिम्मेदार हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने गवर्नमेंट को कहना है कि आप इस पर कोई अथॉरिटी कायम कीजिए। हमें कतन कोई, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मादर पितर आज़ादी जो है वो माशरों की तबाही का बायस बन रही है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा उस तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आपने जो बात की, देखिए मैं पहले भी ये बात कही थी, ये हुकूमत का फर्ज होता है कि वो हुकूमत में होते हैं तो उनको सब्र से काम लेने की जरूरत है। वो कोई सुल्तान रहना बन जाए, उनका काम होता है कि वो बैठकर अपोजिशन के साथ बात करें। भाई अपोजिशन तो अपॉर्चुनिटी तलाश करती है, उनके पास तो मौके होते हैं कि महंगाई के मामले पर बोले, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर बात करें। आपने समझदारी से काम लेना, आप होश के नाखून लीजिए। आप समझदारी के बाद आप कहते हैं कि शायद इससे हमें पॉलिटिकली फायदा होगा कि किसी एक सियासी जमात पर हम अगर पाबंदी लगा देंगे, ये हुकूमत के सोचने की बातें होती है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर हुकूमत कुछ करना चाहे, रियासत कुछ करना चाहे, तो आइन और कानून में बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद होती है।